عزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیائے انسانیت کے لیے رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ رب العالمین کی تمام تر تعلیمات سے آگاہ کر دیا، اور دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ اللہ رب العالمین کا دین مکمل ہو چکا تھا، جس کی تکمیل کا اعلان خود رب العزت نے کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دیا، جو شریعت ہمیں ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شریعت کو پیش کیا ہے، اس شریعت کے اندر دنیا اور دین دونوں کے مسائل کا حل موجود ہے۔ اس شریعت کو چھوڑ کر کے کسی اور جانب رخ کرنے والا در حقیقت گمراہی کے راستے پر چلنے والا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزیغ عنہا الا ہالک، یہ شریعت، اس شریعت کو، اس مبارک شریعت کو، بہترین شریعت کو صرف وہی شخص چھوڑ سکتا ہے جس کے مقدر میں اللہ رب العالمین نے گمراہی لکھ دی ہو، جس کا مقدر اللہ رب العالمین نے ضلالت و گمراہی کر دیا۔ اس لیے دنیا کے جو بھی مسائل، آپ کو دین کے جو بھی مسائل ہیں اس کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا ہے، دنیا کے بھی مسائل کو حل کرنے کے لیے دیکھنا ہے کہ ان مسائل کے حل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی شامل ہے کہ نہیں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے مسائل کے حل کو ہم دنیا کی طریقے سے حل کریں اور پتہ چلا کہ کتاب و سنت کی مخالفت ہو رہی ہے، یہاں مسئلہ تو حل ہو جائے گا لیکن قیامت کے دن آپ کے غریبان کو پکڑ دیا جائے گا۔ تو دنیا کے ایک ایک مسائل، ایک قدم بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ قدم رب کی رضا کے لیے بڑھ رہا ہے یا اس کو ناراض کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے۔ زبان کھولنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے جو لفظ نکلنے والا ہے وہ رب کو راضی کرنے والا ہے یا اس کو ناراض کرنے والا ہے۔ ہم اور آپ غلام ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم آزاد ہیں تو پھر وہ رب سے بھی آزاد ہے۔ جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ تو رب کی بندگی قبول کر لی اور اس کی غلامی اختیار کر لی، اور غلام نہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، نہ اپنی مرضی سے چلتا ہے، نہ دیکھتا ہے۔ اگر حقیقی غلام ہے تو غلام اپنے رب کے اور اپنے سید اور آقا کے حکم کا منتظر ہوتا ہے اور ہر ایک چیز کو ویسے ہی کرتا ہے جیسے کہ اس کا آقا رب چاہتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو رب کا غلام سمجھتے ہیں، عرش والے کا غلام سمجھتے ہیں، جس کی جنت ہے اس کا غلام سمجھتے ہیں، تو ایک ایک لفظ کو بولنے سے پہلے، کسی کام کو کرنے سے پہلے شریعت کے میزان پر تولے کہ ہم نے حق غلامی ادا کیا کہ نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ آزاد ہے جیسے چاہے کرے، آزاد صرف ایک شخص ہے، اس کا نام شیطان ہے۔ اللہ نے اس کو تمام چیزوں سے آزاد کیا، اس لیے وہ شیطان ہے۔ ہمارے گلے کے اندر اپنی عبودیت کا پٹا ڈالا، قرآن و مجید کی لگام ہماری خواہشات پر لگایا، تو جا کر کے ہمیں رحمان کے بندے کا لقب ملا۔ اگر غلامی ادا کرنی ہے تو ایک ایک چیز کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر، اس کے میزان پر پیش کرنا پڑے گا کہ کیا کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہمارے ہر الفاظ، ہماری نگاہیں، ہمارے قدم، ہمارے معاملات، چاہے شادی بیاہ کے ہوں یا موت کے ہوں یا کسی اور چیز کے معاملات ہوں، دنیا کی ہوں دینی ہوں، سب شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کیا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، تو اس اللہ نے جہنم کو بھی تیار کیا ہے، جس جہنم میں ان لوگوں کو بھی داخل کرے گا جس کو پورا قرآن سمجھ میں آتا تھا، جس کو توحید سمجھ میں آتی تھی لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا، جیسے ابو جہل، اس کو ساری چیزیں پتا تھی کہ قرآن کس کو کہتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں۔ اس لیے اپنا راستہ وہ راستہ بنائیے جس راستے کو عمر بن خطاب، بلال حبشی، سہیل رومی رضی اللہ عنہ اجمعین نے اختیار کیا تھا۔ تمام لوگوں کی مار کھا کر کے، باتوں کو سن کر کے، اپنے جسم کے اوپر تکالیف کو برداشت کر کے اسلام کو اپنے سینے میں باقی رکھا اور اس کی حفاظت کی۔ اللہ نے کہا ام حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ ایمان لانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا، بلکہ ویسے ہی آزمایا جائے گا جیسے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا۔ تو یہ نہ سمجھے کہ آزاد ہیں، 4 رکعت 5 رکعت نماز پڑھ لیا اور باہر جا کے جتنا گناہ کر لیا نماز سے گناہ ہو جائے گا، بالکل نہیں۔ جو رب کسی مسجد میں ہوتا ہے، جو رب کسی مسجد میں ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، وہی رب دنیا میں کسی بھی کونے میں اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو گناہوں کو مٹانے کے لیے اور درجات کو بلند کرنے کے لیے، نیکیوں میں کثرت کے لیے اللہ رب العالمین نے جہاں خیر و برکات کے موسم رکھے ہیں، وہیں پر اسی موسم میں رمضان کا موسم ایک بہت ہی بہترین موسم ہے، اور اس مہینے کو اس لیے برکت ملی کیونکہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید بہت بابرکت کتاب ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کا کلام ہے۔ اگر آپ کے کوئی محبوب کا خط آئے جس میں کلام ہو، کتنی محبت سے پڑھتے ہیں، کئی بار پڑھتے ہیں، کوئی جملہ سمجھ میں نہیں آئے اس کو سمجھنے کی کئی مرتبہ کوشش کرتے ہیں، پھر جس کے ہاتھ میں ہماری موت و حیات ہے،
کتنی مرتبہ پڑھنے کی کوشش کی ہے. اللہ نے قرآن کو نازل کیا لیتدبروا، اس میں تدبر کیا جائے اور فکر کیا جائے. اور آپ سوچیں مہینہ یا سال ایک دن ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی حساب ہونے والا نہیں ہے کہ مہینے کا حساب کر کے آپ رمضان کا مہینہ جنت میں جائے گا، شعبان کا مہینہ نہیں جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن رمضان کے مہینے کو برکت اس لیے ملی کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو اس مہینے کے اندر قرآن مجید کا نزول کیا، تو اس مہینے کو پورے مہینے کا سردار بنا دیا. اور جس شہر کے اندر قرآن مجید نازل ہوا وہ شہر تمام شہروں کا سردار ہو گیا. لتنذر ام القرآن، اللہ نے اس کا نام رکھا مکہ کو. اور جس نبی کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں کے سردار ہو گئے. اور جس رات میں قرآن مجید نازل ہوئی لیلۃ القدر میں، اس رات کو دنیا کی تمام راتوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے فضیلت بخشی. آپ ہوتے تھے ایک رحل جس کے اوپر ہم قرآن رکھتے ہیں، وہ لکڑی کا ہوتا ہے، اس کی کوئی اہمیت و فضیلت نہیں ہوتی، لیکن جب اس کے اوپر قرآن مجید رکھا جاتا ہے تو ہمارے نگاہوں میں اور دل میں اس کا احترام بڑھ جاتا ہے. جس دان جس سے قرآن مجید کو ہم ڈھکتے ہیں اس کو عام کپڑا ہے، وہ تو پوچھے کے اندر بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن جب اس کا تعلق قرآن سے ظاہری ہوتا ہے تو لوگ اس کا بھی احترام کرتے ہیں. تو پھر مسلمان اگر اس کا تعلق قرآن مجید سے ہو جائے تو لوگ نہیں، رب اور اس کے فرشتے اس کا احترام کرتے ہیں. اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور اللہ فرشتوں کے درمیان یاد کرتا ہے. اور سب سے بہترین ذکر جو ہے قرآن مجید ہے. اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، کہ قرآن مجید ذکر ہے آپ کے لیے اور آپ کے قوم کے لیے. دنیا کے اندر قرآن پڑھیں گے رب العالمین فرشتوں کے درمیان ہمارا ذکر کرے گا، کیونکہ انسان کا اس سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، قرآن اگر کوئی سمجھ کر نہ بھی پڑھے لیکن اسے ہر حرف پر 10 نیکی ہے اور پھر سمجھ کر کے پڑھے تو یقیناً رب سے جو قربت ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. رب کے جو انعامات کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے اس کو انسان جب سمجھتا ہے تو نیکیوں کے شوق میں مزید آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے اس قدر آگے چلا جاتا ہے کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان کا فاصلہ نہایت ہی کم باقی رہ جاتا ہے. اس لیے اس مہینے میں اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قرآن تلاوت کے ساتھ میں پڑھیں اور عہد کریں کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا قرآن مجید سمجھیں، لیکن جن مسائل سے ہمارا تعلق ہے، روزمرہ کی زندگی میں جن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، کم از کم ان مسائل کے تعلق سے جو آیات ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اور خود سے نہیں، خود سے عالم نہ بنے، علماء کے سامنے زانوے تلمس طے کریں، ان سے سمجھنے کی کوشش کریں. اپنے بچے کو سائنس کا سبجیکٹ پڑھانے کے لیے آپ ایک مہینے میں 10 سے 15 ہزار دے سکتے ہیں. کسی ایک عالم سے سیکھنے کے لیے کیا اسے قیمت ادا نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا سائنس کی کتاب زیادہ افضل ہے قرآن مجید سے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے لاکھوں خرچ کر سکتے ہیں جس میں موت آنی ہے. پوری دنیا بیچ کر کے اگر رب سے کہیں گے 1 منٹ کی زیادہ زندگی دے دے نہیں ملے گی، لیکن تھوڑا سا خرچ کر کے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کیا اخلاص للہ کے جذبے سے، رب کی محبت کی حصول کی خاطر، تو ایسی جنت دے گا جہاں پر نہ بڑھاپا ہوگا نہ موت ہوگی، وہاں پر رب کا دیدار ہوگا اور نبی سے ملاقات ہوگی. تو قرآن مجید سے جس قدر تعلق جڑا رہے گا اسی قدر رب کے پاس آپ کی اہمیت بنی رہے گی. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، قیامت کے دن قرآن یا تو آپ کے تعلق سے گواہی دے گا کہ رب یہ انسان قرآن پڑھتا تھا، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، سمجھتا تھا، اس کی مطابق عمل کرتا تھا، میرے رب قرآن کہے گا میرے رب تو اس کے حق میں میری گواہی کو قبول فرما لے. او حجۃ علیک، یا تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ رب اس کو دنیا کا تمام کام کرنے کے لیے تھا، نیوز پیپر پڑھنے کا ٹائم تھا، نیوز دیکھنے کا ٹائم تھا، ہر کسی کے کال کو اٹینڈ کرنے کا ٹائم تھا، رب اگر غفلت یہ برتتا تھا اسے قرآن مجید کے تعلق سے برتتا تھا، رب اسے معاف مت کرنا. القرآن حجۃ علیک، قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا. چنانچہ دوسری روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن مجید اور روزہ قیامت کے دن رب العالمین کے یہاں جا کر کے سفارش کرے گا ان لوگوں کے لیے. روزہ سفارش کرے گا جو روزے کو حقیقی معنی میں رکھتا ہو، اور قرآن ان لوگوں کے لیے سفارش کرے گا جو قرآن کو پڑھتا ہو، سمجھتا ہو اور اس کے مطابق عمل کرتا ہو. قرآن مجید صرف پڑھنے سے اگر چھٹکارا مل جاتا تو عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ جو قرآن مجید کی تعلیمات ہے ویسے ہی ہم زندگی گزارے. اور ہم نے کہہ دیا ہے پہلے اور ہم سب کا اتفاق ہے، کوئی ایک بے عمل آدمی اس سے اختلاف نہیں کرے گا کہ ہم سب رب کے غلام اور نوکر ہیں، اور غلام اپنی نہیں سنتا، رب کی اور اپنے آقا کی سنتا ہے. اور اگر کوئی اس میں مخالفت کرتا ہے، آدھا رب
نکلا ہوا مسلمان بننا ہے تو پکے بنو، اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ. آدھے شیطان کی مانتے ہو، آدھے رحمان کی مانتے ہو. رحمان چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ پورے طور پر میرا بندہ رہے، شیطان کی اس کے اندر ذرہ برابر بھی آمیزش نہ رہے. تو سب سے پہلی چیز اس مہینے کے اندر اگر رب سے تعلق مضبوط کرنا ہے، رب کی رضا کو چاہنا ہے، تو قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرنا پڑے گا. صرف تلاوت ہی کافی نہیں، قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا کافی ہے. اور عام آدمی کے لیے پورے قرآن کی تفسیر پڑھنا یا اس کو سمجھنا ضروری نہیں، لیکن اتنا تو ضروری ہے ان مسائل کے تعلق سے جس کا ہمیں روزمرہ کی زندگی میں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ قرآن مجید کے تعلق سے رمضان کا جو ایک تعلق تھا اور اس میں ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، چند باتیں آپ کے سامنے آئیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے پہلے امت پر کیا گیا. یہ نہ سمجھو کہ یہ چیز تمہیں ہی ملی، اس سے پہلے بھی لوگ روزہ رکھتے آئے ہیں اس امت سے پہلے. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو. ہزار مرتبہ یہ چیزیں ہم سنتے ہیں، لعلکم تتقون، تقوی شعار بنو. تقوی کا اصل معنی کیا ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیں تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. پہلا روزہ، چونکہ پورے سال بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں یا ایام بیس کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں. عموماً پہلا رمضان انسان نے روزہ رکھا، پیاس کی شدت، عصر ہوتے ہوتے بھوک پیاس بھوک کی شدت، وہ اکیلا گھر میں، کیواڑ بھی بند، کھڑکی بھی بند، گھر میں فریج ہے، اس میں پانی شربت تمام چیزیں رکھی، کچن میں کھانا بھی رکھا ہے. لیکن ایک عام مسلمان جس نے روزہ رکھا ہے، کبھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں جا کر کے پانی پی لوں. کوئی نہیں لے کر، نہ بھائی نہ بہن نہ رشتہ دار دوست، کوئی نہیں لے کر. وہ اس لیے خیال دل میں نہیں لاتا کیونکہ وہ جانتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، جس کے خاطر میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. اسی احساس کا نام تقویٰ. کھانا پینا حلال، بالکل حلال، لیکن ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے حرام کیا گیا ہے. تو آپ اس کو اس لیے ہاتھ نہیں لگاتے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب تو دیکھ رہا ہے. تو پھر جو گناہ ہے اس وقت بھی اس کو بھی کرتے وقت تو رب دیکھ رہا ہوتا ہے. یہی اللہ رب العالمین اس روزے کے ذریعے سے سکھا رہا ہوتا ہے. ایک حلال چیز جس کو آپ نے رب کے لیے ایک محدود مدت کے لیے چھوڑ دیا، ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. تو حرام چیز جیسے جھوٹ بولنا ہے، کیا جب آپ بولتے ہیں تو رب دیکھ رہا نہیں ہوگا، سن نہیں رہا ہوگا. کسی کا مال باطل طریقے سے کھانا، کیا رب العالمین دیکھ رہا نہیں ہوگا. موبائل کا غلط طریقے سے استعمال کرنا، آدمی دروازے پہ دستک دیتا ہے تو موبائل لیپ ٹاپ بند کر لیتے ہیں، کوئی کچھ دیکھ نہ لے، میرے عیوب پر اور برائیوں پر کوئی مطلع نہ ہو جائے. ارے کوئی مطلع ہو نہ ہو، یہاں پر تو دو فرشتے ہیں نا جنہیں لکھنے کے لیے اللہ نے رکھا ہے، اچھائی لکھنے والا، برائی لکھنے والا. ساری دنیا کی نگاہوں سے بچ جاؤ گے، کیا رب کی نگاہوں سے بچ سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. دنیا میں کتنے پیڑ پودے ہوں، دنیا کو چھوڑ ایک انسان اپنے محلے اور گاؤں کے پیڑ پودوں کو نہیں لکھ سکتا. اللہ نے قرآن مجید میں کہا دنیا کے اندر جتنے بھی پیڑ پودے، کہیں پر بھی ایک پیڑ کا ایک پتھر بھی زمین پر گرتا ہے اللہ یعلمها، اللہ کو اس کا علم ہے. ہر طرح ہر پتے کے گرنے کا علم رب کو ہوتا ہے، اور ہم جو چھپ کر کے گناہ کرتے کیا اس کا علم نہیں. سب سے چھپ سکتے ہیں، رب سے نہیں چھپ سکتے. اور سب سے بدترین گناہ یہی ہے کہ سب سے چھپ کر کے کیا جائے اور رب کے سامنے کیا جائے. گویا سب کی عزت ہے ہماری نگاہ میں، ارے وہ دیکھ لیں گے تو کیا بولیں گے. حالانکہ نہ وہ آپ کی جنت کے مالک ہیں، نہ آپ کی موت و حیات کے مالک ہیں، لیکن جو ہر چیز پر قادر ہے اس کا خوف اور اس کی عزت دل میں نہیں. سب سے بدترین گناہ یہی ہے کہ لوگوں کے ڈر سے چھوڑا جائے اور رب کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ رب دیکھ رہا ہے اس کو کیا جائے. گویا پوری دنیا کی عزت آپ کی نگاہ میں ہے لیکن رب کی عزت نہیں ہے. ایک بچے کی عزت ہوتی ہے کہ 6-7 سالہ بچہ دیکھ لے گا تو کیا بولے گا انکل ایسا کر رہے تھے. بچے کی عزت ہم کرتے ہیں اور رب کی خاطر ہم گناہ کو نہیں چھوڑتے ہیں. اسی گناہ کو چھوڑنے کا نام تقویٰ ہے. کہاں جائیں گے آپ؟ سارے لوگ بھی آپ کی حفاظت کے لیے چلے آئے تو کیا رب کی پکڑ سے کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا. تقویٰ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر گناہ اور خاص کر کے جس گناہ کو کرنے پر ہم قادر کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا، اس کے باوجود اس
گناہ کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ رب العالمین اس پر ہماری پکڑ کرے گا. یہ اصل تقویٰ. آپ کسی کو مار سکتے ہیں, گالی دے سکتے ہیں, اس کا مان لے سکتے ہیں, لیکن آپ نے اس لیے چھوڑ دیا, اللہ کی خاطر چھوڑ دیا, اللہ ہماری پکڑ کرے گا. یہ تقویٰ. آپ کسی کو مارنے گئے, نہیں مار پائے, اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا. آپ نے اس لیے نہیں چھوڑا کہ رب کی خاطر چھوڑا, بلکہ آپ نے اس لیے چھوڑا آپ کے پاس طاقت نہیں. آپ کسی کو گالی نہیں دے سکے, کیوں؟ کیونکہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے. آپ کہیں کہ میں نے گالی نہیں دیا, آپ نے اس لیے گالی نہیں دیا کیونکہ آپ کی ہمت نہیں تھی. رب کے خاطر کسی عمل کو چھوڑنا یہ تقویٰ کہلاتا ہے, نہ کہ طاقت ہو اور اس کے بعد سامنے والے کو دیکھ رہے کہ وہ ہم کو مارے گا, چھوڑ دیا. یہ تقویٰ نہیں ہے. گناہ کرنے گئے, کر نہیں پائے, موقع نہیں مل پایا, ہم نے چھوڑ دیا اللہ کی خاطر. نہیں, گناہ کرنے کی طاقت ہو, کر سکتے ہو, کوئی نہیں جانے گا, پھر بھی چھوڑا, اس کو کہتے ہیں. تو اگر آپ متقی ہیں تو یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے جنت ہے. یہ نہیں کہ عالموں کے لیے الگ جنت ہے, عوام کے لیے الگ جنت ہے, تھوڑے پڑھے لکھے کے لیے الگ جنت ہے, بہت پڑھے لکھے کے لیے الگ جنت ہے. اسی میزان پر تمام کو تولا جائے گا جس پر نبیوں کو بھی تولا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, جنت کے خواتین کی سردار ہوگی, ان کو مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئت, مال چاہیے دنیا میں مانگ لو. اگر تم یہ سمجھتی ہو تم نبیوں کی بیٹی ہو, نبیوں کے سردار کی بیٹی ہو, آخری نبی کی بیٹی ہو, اور تمہارا میری بیٹی ہونا قیامت کے دن کام آ جائے گا, لا اغنی عنک من اللہ شیئا, فاطمہ میں قیامت کے دن تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. بیٹی لخت جگر, نبی ان کو کہہ رہے ہیں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا اگر تم عمل نہیں کرو گی. ہم کس خواب و خیال میں آگے کا دامن, پیچھے کا دامن, دل, آنکھیں, زبان سب گناہوں سے سیاہ. کبھی سوچا ہے ہم نے کہ اس کو صاف کرنا ہے؟ اگر آپ گندے کپڑے میں ہوں, کوئی بڑا آدمی آپ سے ملاقات کے لیے چلا آئے تو آپ فوراً کپڑا بدلتے ہیں, ہاتھ میں دھلتے ہیں کہ سامنے والے کے ساتھ کچھ بڑے آدمی کے سامنے ہماری عزت گھٹ نہ جائے کہ یہ آدمی صحیح سے نہیں رہتا, آپ ہاتھ دھل کر کے من سے سمر کر کے جاتے ہیں. اگر موت آئے گی رب کے پاس جائیں گے تو کتنی گندگیاں لے کر کے جائیں گے. یہ دل, یہ ہون, یہ گناہ, یہ جتنی چاروں طرف سے گناہ میں گرے, کیا اسی گندگی میں رب سے ملاقات کریں گے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, جو اللہ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے اللہ بھی چاہتا ہے کہ میں ایسے بندے سے ملاقات کروں. تو کیا اسی گندگیوں کے ساتھ, ان گندگیوں کو صابن سے صاف نہیں کیا جا سکتا. ان گندگیوں کو صاف کرنے کا ایک ہی راستہ توبہ. توبہ کسے کہتے ہیں, کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی کرے تب تو پتہ چلے گا, کوئی توبہ کرے تب پتہ چلے گا. اچھا یہ بھی خیال آ سکتا ہے دل میں, اللہ کتنے گناہ کو معاف کرے, میں تو روز گناہ کرتا ہوں, روز توبہ کرتا ہوں, پچھلے شب قدر میں بھی کیا, حج میں کیا, عمرے میں کیا, ابھی رمضان کے پہلے ہفتے میں کیا, دوسرے ہفتے میں کیا, اللہ کیسے معاف کرے گا, میں روز گناہ کرتا ہوں. یہ خیال اگر آپ کے دل میں آتا ہے تو یقین جانیے کہ شیطان آپ کو توبہ سے روکنے کی کوشش کرے. آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان جب آپ توبہ کر رہے ہیں, آپ کے اور آپ کے توبہ کے درمیان رب العالمین کی رضا کے سوا کچھ نہیں. کوئی کہے کہ بار بار توبہ کرتے گناہ کرتے تو کہیں اللہ معاف نہیں کرے گا, یہ اس کا کہنا ہے, رب کا کہنا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی کی صحیح روایت, یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء, کوئی ایک انسان اتنا گناہ کرے کہ گناہ کرتے کرتے پوری دنیا بھر جائے, ایک انسان کے گناہ پھر بھی وہ گناہ کرتا جائے اور اس کے گناہ بڑھتے جائیں, ایک انسان کے گناہ سے پوری دنیا بھر جائے اور گناہ بڑھ کر کے بادل تک چلے جائے. اللہ نے کہا یہ حدیث قدسی, ثم استغفرتنی لغفرت لک ولا ابالي, اگر تم نے مجھ سے ایک مرتبہ سچی توبہ اگر تم نے مجھ سے ایک مرتبہ سچی توبہ کی تو میں ان تمام گناہوں کو ایک سچی توبہ میں معاف کروں. یہ نہیں کہ ایک ہی مرتبہ توبہ قبول کرے گا, توبہ قبول کرنے کی کوئی تعداد اللہ کے پاس مقرر نہیں, کیونکہ آپ بندے ہیں رب کے. ایک ماں اپنے بیٹے کو کتنی مرتبہ معاف کرتی ہے, گن کر کے معاف کرتی ہے. باپ اپنے بیٹے کو کتنی مرتبہ معاف کرتا ہے, گن کر کے معاف کرتا ہے. نہیں نا, اللہ کے پاس رحمت و محبت کے 100 حصے, ایک حصہ اس نے زمین پر اتارا اور پوری دنیا کے ماؤں میں, باپ میں اور لوگوں میں تقسیم کیا. اسی رحمت کے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا.
اسی میں آپ دیکھیں کہ اسی رحمت کے حصے میں ایک رحمت کے حصے کا جو ٹکڑا ملا ہے اس میں ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، باپ اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہے، شیر درندہ ہونے کے باوجود اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہے، پھر جس رب کے پاس رحمت و محبت کے 99 حصہ ہو وہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے رب العالمین کو کوئی الگ چیز سمجھ رکھا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید نہیں پڑھیں گے تو اسی طریقے کے انعامات جھوٹ سے دور ہوں گے، ہم سمجھیں گے نہیں کیا پتہ چلا۔ اس میں میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ ہے اور ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے جس طرح کا شیاطین تھے ان کو بند کر دیا مطلب بند کر دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں جو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے دیگر مہینے میں کم ملتی ہے، تو اس مہینے میں اگر عادت بنی رہی تو شوال میں بھی ملے گی، دکھاوا رہی جو آپ کو تمام مہینوں کے اندر ملتی چلی جائے گی۔ اگر یہ مہینہ ناکام رہے ہم اس مہینے کی کامیابی کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے اندر تو یقین جانیے کہ نبی کی بددعا ہے کہ جس نے اس مہینے کو پایا اور اس مہینے میں عمل کر کے اپنی بخشش نہ کر پائی تو اس شخص کو اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کر، تو شیطان کو اللہ نے بند کر دیا پہلی چیز۔ اس کے بعد اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھولے، حدیث ہے صحیح مسلم کی صحیح بخاری کی، جنت کے 8 دروازے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیطان بند، جہنم کے دروازے بند، جنت کے پورے دروازے کھلے ہوئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روزہ دار کو روزانہ ایک موقع ملتا ہے، ایک دعا ایسی ملتی ہے جو گارنٹیڈ قبول ہو۔ اگر ایک دوسری حدیث کو لے لیں تو دن اور رات دونوں میں ایک دعا، گویا آپ کے پاس کم از کم 58 دعا یا 60 دعا تو ہے۔ شیطان بھی بند ہے، جہنم بھی بند ہے، جنت کھلی ہے، رب العالمین کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ 60 مرتبہ ایسا موقع ملا کہ آپ دعا کریں اللہ قبول کرے گا، پھر بھی آپ دعا کر کے یا عمل کر کے جنت نہ پا سکے تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ یعنی اس مہینے میں آپ کو صرف جنت ہی میں جانا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہنم میں جانے کے تمام راستے مسدود کر دیے ہیں اور تمام جو اسباب تھے جنت میں جانے کے اس کو ہمارے لیے مہیا کر دیے ہیں، پھر بھی نہیں جا سکے تو یقین مانیے ہم سے بڑا ذلیل کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کروا سکا اللہ رب العالمین اسے ذلیل و رسوا کرے۔ جو مہینہ بچ گیا آخری عشرہ جو آنے والا ہے 2-3 دنوں کے بعد، وہ عشرہ اپنے پہلے عشرے کے مقابلے، عشرہ مطلب 10 دن ہوتا ہے، وہ اپنے پہلے عشرے کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں آخری 10 دنوں کے اندر زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے 5 وقت کی نماز کے بجائے 10 وقت پڑھتے تھے، نہیں، نوافل کرتے تھے، لمبی نوافل کا اہتمام کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرتے، ذکر و اذکار زیادہ کرتے، مارکیٹ میں آنا جانا آپ کو کم کرتے، کیونکہ اس میں آپ کما پائیں کہ نہ کما پائیں، اگر جنت کما لیا تو ایسی جتنی روزیاں ہیں آپ کے ختم ہو گئی۔ اگر آپ نے اس دنیا کو رب کے خاطر دے دیا تو رب العالمین ایسی دنیا دے گا جس دنیا کے اندر آپ کو نہ کمانا ہے نہ کمائی کے بارے میں سوچنا ہے، یعنی جنت ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ بچے ہوئے ایام میں ہم سب اپنی مغفرت کروا سکیں، کیونکہ ہم تو تھک سکتے ہیں توبہ کرنے سے، رب العالمین معاف کرنے سے کبھی بھی تھک نہیں سکتا۔ تو ہم اپنی تھکاوٹ کا خیال کریں، رب کے بارے میں نہ سوچیں کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، جب غیروں کو روزی دیتا ہے اور غیروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین کیوں اچھا معاملہ نہیں کرے گا۔ لیکن چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو رمضان کے مہینے کی نیکیوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھ کر کے پڑھنے کی، قرآن مجید کے مطابق قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی ہمیں محبت ہے اللہ ہمیں ان کی سنتوں سے بھی اتنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ان سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ کرام کی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دے، ہر ایک صحابی سنتی ہیں اور ہر ایک صحابہ سے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول راضی ہیں، تو ان سے ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے، چاہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہو یا کوئی اور صحابی ہو، تمام صحابی سے اللہ راضی ہے۔ اگر آپ راضی نہیں ہیں تو آپ کی اہمیت ہی کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ اگر آپ اللہ کے سلسلے میں کلام کر رہے ہیں تو آپ اپنا خود سوچیں کہ آپ سے اللہ راضی ہے کہ نہیں، ان سے تو راضی ہو گیا۔